الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بہت ہی محترم اور معزز بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی پیارے نوجوان عزیزوں اور نونہالوں، ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور جو اللہ جل شانہ کے بارے میں نہ جانے وہ حقیقت میں سب سے بڑا نادان ہے، نہ جاننے والا ہے، اور اس قدر نہ جاننے والا ہے، اس قدر نادان اور جاہل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا.
پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، اور کہیں الٹ کے بھی کہتے تھے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اللہ جل شانہ کو نہیں پہچانا تو اپنے آپ کی کیا خبر ہے اس کو کہ کیا ہے کچھ نہیں جانا۔ جب اللہ جل شانہ کی عظمتوں کو جس کو سمجھاتے ہیں مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ جل شانہ کے اچھے اچھے نام ہیں، کچھ لوگ 99 کہتے ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ، اور ان خوبیوں کے بدلے میں اس کا ہو جانا، اسی کا ہو جانا، تو اس کو اسماء، اللہ کے نام، بہتر اسماء اللہ الحسنى، اللہ جل شانہ کے بہترین نام، اور صفات اللہ العلیاء، اللہ جل شانہ کے بڑے بلند و بالا اچھے اس کے کام، اس کے کارنامے، اس کے بہترین صفات اور خوبیاں اور تعریفیں، اور جو اتنی خوبیوں کا مالک ہے اس اللہ جل شانہ ہی کو عبادت کے لائق، ہر طرح کی اپنی توجہ کا مرکز کے لائق، اپنے دل کی ساری دنیا کو بسانے کے لائق جہاں لے جا کر کے، اور جتنی خواہشات ہیں، اور کتنی خواہشات ہیں ہماری، ہزاروں خواہش ہیں جو انگڑائیاں لے رہی ہیں، ہر لمحے بستر مرگ پر ہیں، لیکن زندگی لمبی ہو جاتی، آخری وقت تک سانس نہیں آتی جب تک آس نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ سب خواہشات کا ایک ہی مرکز ہو کہ ہمارا رب ہم کو چاہتا ہے، اور یہ خواہش میری اسی کی رضامندی، اسی کی خواہش کے مطابق۔ یہ تسلیم ہے، مسلمان ہونا اسی وقت ہے کہ مسلمان، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلم ہو جاؤ یعنی ماننے والے ہو جاؤ، اور دیکھو موت تمہاری آنے نہ پائے، الا وانتم مسلمون، ہاں اس چوکنا رہو، موت بتا کے تو آئے گی نہیں، جب آئے گی اور آنا ضروری ہے لیکن کب آئے گی پتہ نہیں ہے، تو ہر وقت چوکنا رہنا، ہر وقت تیار رہنا، الا وانتم مسلمون، دیکھو موت آنے نہ پائے لیکن آنے سے پہلے جانے کی تیاری، یہ ہے قرآن میں جو ہر جمعہ کو پڑھتے نہیں امام صاحب، اس آیت کو کبھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، اور چھوڑ دیں تو آپ کی تو اہل حدیث کی کمزور ہو جائے گی، کہیں گے کہ خطبہ میں ہمارے نبی کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کیسے چھوڑ دیا۔ یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اس جذبے کے ساتھ لڑنے والا جذبہ جو ہے بڑا خراب ہے، سمجھنے والا ہونا چاہیے، اس کو خوب سمجھ لیں گے تو پھر لڑیں گے بھی نہیں، مان گئے کیونکہ ماننے والی قوم ہے نا، الا وانتم مسلمون، ماننے والے رہو اس وقت موت آئے، کہنے والے نہیں، مسلمان ماننے والے، الا وانتم مسلمون، مومنون نہیں کہا، دل سے عزم ہے، عمل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مسلمون دکھا کر کے بھی، مسلم یعنی جھکا دینے والا، مان لینے والا، عمل کر جانے والا، اس عمل کی حالت میں موت ہونی چاہیے، عمل کی حالت میں نہیں آیا تو پھر وہ گیپنگ جو ہے، دوستوں میں گیپنگ ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے، بھائیوں میں ہو جاتی ہے، جماعتوں میں ہو جاتی ہے نہیں، الٹا سیدھا غلط فہمی پھیل جاتی ہے کہ نہیں؟ ارے آج کل تو پھیلانے والے ڈھیر ہیں، ہر خاندان میں بھی ہیں، محلے ٹولے میں بھی ہیں، اور شیطان تو 24 گھنٹہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل ہوتے تھے کیا؟ انبیاء کی صفت نہیں تھی۔ یذکر اللہ فی شأنہ کلہ و احیانہ کلہ، ہر لمحے اور ہر کام میں اللہ ہی کی رضامندی، اللہ ہی کو یاد رکھتے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ جنت میں پہنچ، ہم لوگ تو مسجد میں آ جاتے ہیں تو اتنے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں،
اور شیطان تو دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے؟ ہم ہی سے بھاگنے والا، اور وہاں جنت پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام، اگر دنیا کے ایک ایک ولی کی ایک ایک نیکی آدم علیہ السلام کو دے دے، سب ان کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون دنیا میں پاپی ہے جس نے کوئی ایک بھی ثواب نہیں کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا؟ ہاں، آیت الکرسی جو حفاظت کرتی ہے بیماری سے، دشمن سے، سب سے، شیطانی نے تو سکھایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ کون ہے دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس میں کوئی بھلائی نہ ہو؟ تو یہ وہاں تو اتنے اچھے، لیکن دنیا میں اگر کوئی ایک بھی بھلائی ہے تو اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کو ملے گا نہیں، باپ کو۔ ہاں، صرف باپ کی میراث چاہیے آپ کو، اس کی خوبیاں کچھ نہیں چاہیے، صرف خرابیوں کے لیے آپ وارث ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹے کی خرابیاں ہیں، لیکن جتنی خوبیاں ہیں باپ کا اس میں کردار ہے، بلکہ جو کچھ ہے اچھائی وہ باپ ہی کی وجہ سے ہے، بقیہ جو کچھ برائی ہے سب آپ نے کمایا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو آدم علیہ السلام ایسے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی سب سے بڑے کہلاتے ہیں۔ آدم علیہ اللہ کے رسول بھی کہیں گے کہ نہیں، اور فخر سے کہتا انا، جب فخر کی بات ایک مرتبہ آئی، کہا کہ انا سید ولد آدم، ایک مرتبہ آپ نے اپنے بارے میں بتانا چاہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کچھ کہا تھا انا سید ولد آدم، آدم کی جتنی سنتان، جتنی سپوت، جتنی اولاد ہے، اس کا سب سے بڑا کون ہے سردار؟ دیکھیے آپ نے باپ کو نہیں بھولے، یہ بتانا تھا کہ آدم علیہ السلام سے ہی ہوں میں، اور اس میں بھی سب سے بڑا کون ہے؟ میں ہوں۔ ہاں، بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، تو سننے والے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ولا فخر، یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان آدم کے بیٹوں میں ایک ایسا بھی ہے جو سب کا سردار ہے، سب سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو آدم علیہ السلام کا یہ مقام تھا۔ چلو تو جنت میں چلے بھی گئے تھے، سب سے پہلے آئے کہ نہیں آئے زمین میں؟ اہبطوا مصرا، اہبطوا، نہیں اترو، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور کیا تھا وہ؟ بس تو ایک لمحے کے لیے کافی، اس لیے اللہ جل شانہ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت ایک اس کی شان، اور شاید آپ پہچان گئے، اس لیے رب کو پہچاننا، رب کا ہونا، رب کے لیے، رب ہی کا ہو کر کے رب چاہی زندگی گزارنے کی ٹھان لیجیے، کسی تقریر سننے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسرا کام پر بھی خیال رکھیے کہ من چاہی نہیں گزارنی، من میں آیا تو بول دیا، ظلم ہو گیا، جماعت ٹوٹ گئی، اختلافات ہو گئے، ایک جملہ میں نے بول دیا تھا، بھائی بڑا جری ہوں میں، اللہ کے بندے کسی دوسرے کے لیے نہیں بولا ہے، یہ تو اپنی قبر بھی کھود لی، دفن کر دیا سب کو، اس گڈھے میں گرا دیا، سب آئے تھے گڈھا سے نکلنا، گڈھے سے نکلنے کے لیے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ NPR NPR یہ کیا ہے؟ کبھی پلٹ کر کے نہیں دیکھا کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، اور الجھتے چلے جاتے، جس کو دیکھو ایک ٹویٹ کر رہا ہے، جس کو دیکھو بول رہا ہے، جس کو ہاں، اس کے لیے جو فکر مندی ہونی چاہیے، جو اللہ کی طرف کنجی وہاں رکھی ہے اس کی طرف ہو، اور یہاں ایسا چلے کہ ایسا نہیں خود ہی ٹکرا کر کے گر جائے راستے میں۔ میں نہیں سمجھا، ہزار آتی ہیں آدھیاں بہتی رہیں گی، ہے کہ نہیں؟ لیکن آدھیوں کے رخ کو پہچاننا بھی ہے، اور آدھیوں کے رخ میں چلنا بھی ہے، اور چلنے میں اگر خود ہی مچل گئے تو کیا ہوگا؟ خود ہی چکماچور۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم لوگوں کا کل مسئلہ یہی ہے کہ سمجھا نہیں اپنے رب کو، اس سے رشتہ نہیں جوڑا، اور یہاں کے رشتے مضبوط نہیں کیے اندر والے، اور وہ رشتے بھی مضبوط اس لیے نہیں ہوتے کہ اس سے رشتہ کٹا ہوا ہے، اور اس کے لیے کبھی جذبات اور جوش اور بڑا گلبلہ پیدا ہوتا ہے، ایسے کیسے؟ تو قرآن کی بات ہے، تو حدیث کی بات ہے، تو ملت کی بات ہے، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، تو اس جوش میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے جوش آیا، لیکن ہوش کھونے کی وجہ سے پھر یہ رشتے کاٹ دیتے ہیں، یہ اتفاق کا، اتحاد کا، محبت کا،
याज़ुरु बाज़ुना बाज़न, एक दूसरे को माजूर समझने का ये जो कह रहे हैं ना, हो सकता है भलाई सी में हो, लेकिन बिल्कुल मेरा दिल भी, मेरा दिमाग भी, मेरे तजर्बात भी सब कह रहे हैं नहीं, इस भाई की बात जरूर मान लेते, उसका जज्बा देख रहा हूं, कैसे दिल से बोला है, रात तहज्जुद पढ़ा होगा वो, है कि नहीं, और उसकी आंख से नजर आ रहा है कि तहज्जुद पढ़ा होगा और सोच के आया होगा, इस्तिखारा किया होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ताला उसकी बात में भलाई हो तो अल्लाह ताला मेरे दिल में डाल दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वो उनका जोश ही है, ये है, उसमें थोड़ी खराबी नजर आ रही है, होगी लड़ाई, माजूर समझ लेंगे कि भाई गलत तो है, लेकिन फिर किसी तीसरे रास्ते पर जरूर पहुंच जाएंगे जहां दोनों में इत्तेफाक हो जाएंगे। यही चीज हकीकत है। सहाबा को जो सलफी कहते हैं ना, साला, कुछ लोग कहते हैं वली औलिया, कुछ लोग ये कोई उस लाइन वाइन पर है नहीं, सलफ तो सलफी तो इसे ही सोचते थे ना। उनके जमाने की जहालतें, उनके जमाने की मुसीबतें, उनके जमाने के हालात, उनके जमाने के, यानी एक आना भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल चौपट लोग थे, चौपट जमाना था। वहां से वो चंद दिनों के बाद ईमान आया, अल्लाह को पहचान गए, अपने आप को पहचान गए। देखा आपने कभी कुछ हुआ? हर कदम पर वहां मसला था। हम तो जो 25 साल से जिस मस्जिद में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस खानदान में पले हैं, बड़े हैं, उसी को नहीं समझ सके, उससे 2 दिन निभाने क्या ऐसी कौम निभा करेगी। और वो तो ऐसे थे जिनका लड़ना भिड़ना है दुनिया के हर, और एकदम इस्लाम एक ऐसी चीज लेकर, बज़ल इस्लाम और गरीबन, बिल्कुल अजनबी सी चीज आई थी जिसका समझना मुश्किल, जिस पर चलना तो हो ही नहीं सकता था। उसमें भी कैसे चले, सब लगा कि एक ही लड़ी में फिर है, पैदाइशी तौर पर ऐसे ही पैदा किया गया है। वो क्या है, वो खालिद है ही नहीं जिनकी तलवार हमेशा उल्टी चलती थी, है कि नहीं, वो हमजा है ही नहीं जिनकी जवानी नहीं रुकती थी, वो अबू जहल के साथ बैठने वाले सरपंचों के पंच जो होते थे, वो अबू जहल इधर किनारे लग गया, और ये है तो इनका दिमाग इन सब जवानों के साथ फिट हो गया फौरन। ये सब सलफी लोग थे, इस्लाम में है सलफ, तो उनकी तरह हम निस्बत करते हैं, लेकिन निस्बत है कि नहीं, अमल उसको समझा ही नहीं तो अमल तो दूर की बात है। ये यार औलिया अल्लाह, कहते औलिया अल्लाह से सब निस्बत कर रहे हैं, लेकिन औलिया के अली भी नहीं है हमारे पास, है कि नहीं। बुजुर्गाने दीन, उन बुजुर्गानों का भे नहीं हमने अब तक उनको नहीं समझा, तो फिर उनके तरीके को, उनके कैसे रहते थे, कैसे थे, क्या समझेंगे। इसीलिए उलझाव है बहुत ज्यादा। तो बात हमेशा हमारी इधर उधर चली जाती है। मैं जल्दी से ये कह देना चाहता हूं आपको कि अल्लाह जल्ल शानहू की पहचान, अल्लाह जल्ल शानहू पहचान में 2 बहुत बुनियादी चीजें हैं, 2 ही हालत रहती है इंसान की। एक क्या है, बहुत खुशी की, कुल्ल यौमिन हो, हर वक्त एक शान में है, बैठे हुए हैं, खमा रहे हैं, चल रही है दुकान, चल रही है रोजी, पेट भर रहा है, किसी चीज का ना आगे देख रहे हैं न पीछे देख रहे हैं, न रोजा है, न नमाज है, न हज है, न ज़कात है, न कौम है, न मिल्लत है, न मुल्क है, न दुनिया है, न ठिकाना है, मस्त है, मगन है, कुछ नहीं। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह जल्ल शानहू हर रोज उसकी एक शान है, एक काम है उसका, हर वक्त वो कोई न कोई एक बड़ा काम अंजाम देता रहता अल्लाह जल्ल शानहू, जगह नहीं। अल्लाह यरफ़अ बिही अक़वामन, कुरान दे दिया है एक कौम को, बिल्कुल सर बुलंद रहोगी तुम, ये कर रहा अल्लाह ताला इस वक्त। वो यज़अ बिही आखरीन, और यही कुरान दे करके सिर्फ लड़ने झगड़ने, उसमें मसले पैदा करने, बंटवारा करना फिरकों में, उसी कुरान को पढ़ के करते कि नहीं पढ़ते। पहला फिरका जो पैदा हुआ तो खवारिज का, तो इससे भी बड़ा बर्छा था उसके पास, बहुत जवान था, बहुत बड़ा बर्छा था उसके पास, हजारों लाखों लोग थे ना, 60, 80 हजार, 65 हजार तो ऐसे ही कत्ल किए गए एक में, आपस में। और मसला क्या था, मसला यही था कि बात खत्म आई थी, गई, खत्म हो रही थी, मान लिया था लोगों ने, लेकिन एक जवान बड़ा सा बर्छा उठाया, भाला, बड़ी उसकी ये जो दस्ता था बहुत बड़ा था, ऊंचा वाला,
لے کر کے آئے 2-4 جوان اس کو بالکل اٹھائے ہوئے، جیسے ہم لوگ کبھی سرنگ میں آتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، تو اٹھائے ہوئے آیا، قرآن کو اسی میں وہ کر دیا ہے برچا اٹھایا زور سے، سب دیکھنے لگے بھائی 1.5 لاکھ 70-90 ہزار ادھر لوگ، ادھر لاکھ ہزاروں لوگ، حضرت علی کے پلٹن میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تو ویسے ہی بڑا جھنڈا بھی چاہیے تھا، قرآن اس میں لٹکا لیا اور کیا کر دیا، اٹھایا ان الحکم الا للہ، کہا کہ دیکھو حکم کس کا چلے گا، فیصلہ کس کا ہوگا، الا للہ، صرف اللہ کا ہوگا۔ جو صلح کرانے والے تھے اور جو صلح کے لیے سر جھکا چکے تھے کہ امت کو لڑنا نہیں چاہیے، انسانیت کو لڑنا نہیں چاہیے، یہ آج ختم تو سب ختم، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ چند جوانوں نے صرف انہوں نے کھڑے ہو کر کے قرآن کی ایسے یرفع بہ، ان اللہ یرفع بہ، اٹھا چکا تھا کہ نہیں اٹھا چکا تھا، سب سے اونچے جا رہے تھے دنیا میں، رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، یہ جاتے تھے انسان بناتے چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ بیوائیں روتی تھی، مائیں چیختی تھی، مزدور اور غریب پکارتا تھا کہاں چلے جا رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو، تم آئے ہو تبھی تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین زمین ہے، رہنے کے لائق ہے، نہیں تو جہنم ہے، وہ تک نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے وہ جاتے تھے کہیں طاقت کے بل پر گئے ہوں یا ایمان صرف قرآن لے کر کے سیدھے سیدھے خالی ہاتھ گئے ہوں، دونوں صورتوں میں پھول برسائے تھے دنیا کے اندر۔ لیکن یہاں جوانوں نے کیا کہا، یا آخرین نہیں، ہم اسی قرآن سے سب کو دھسا دیں گے، 60 تو وہیں 60,000 تو صرف ایک پلٹن سے قتل کیے جائیں گے، سب ایمان والے، سب خوش تھے کہ اب صلح ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر وقت شان میں ہے، کہ ایک شان دیتے ہیں کہ شان سے بہت خوشی کا وقت آتا ہے، اس وقت اللہ سے جتنی قربت ہو جائے سمجھیے کہ یہ خوشی کا وقت ہے اصلی، اور ایک آتا ہے غم کا وقت، مصیبتوں کا وقت، مسائل اور مشکلات کا وقت، طوفانوں کا وقت، طاعونوں کا وقت، حیضوں کا وقت، اور کیا ہوتا ہے وائرس کی طرح، وائرس پھیلتا ہے کبھی کبھی بہت زور سے، تو اس وقت بھی آتا ہے کہ وہاں بھی پھر اسی طرح سے اللہ سے رشتہ جمع رہنا چاہیے، خوشی میں بھی اس غمی میں بھی۔ اب تب اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اسی کو فرما وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جیسے تم کو مکھی سے تھا، مسجد میں آتے تھے جاتے تھے، دکانوں میں یہ تھا وہ تھا، مگن سے اللہ کا نام لیتے تھے، اب یہ ہے کہ اچانک ایک استاد پڑھی کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب ڈر ہی ڈر سہما دینے والا معاملہ پیش آ گیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایسے بنا دے گا کہ مارے غلہ رہتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے، گوداموں میں شہروں میں بھرے ہوئے، بھوک سے مرنے لگو گے، چھو نہیں سکو گے۔ دنیا کے اس وقت سینکڑوں میناؤں پر، کیا کہتے ہیں اس کو، بندرگاہوں پر، پورٹ جو ہوتا ہے، پورٹ سمندر سے جو سامان اترتے ہیں، ایسے ہیں کہ ملک پریشان ہو گئے ہیں کہ اس پر چھڑکاؤ کریں، ایسا نہ کہ اس میں سے کوئی چیز ہو، فلاں ملک سے آئی ہے تو وہاں سے کیا ہو، اس میں وبا بھی آئی ہو، واپس تو کرنے کو واپس تو لے نہیں رہا ہے، دوسرا ملک اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دے گا، ہماری گودی میں آ چکا ہے، تو وہاں سے صرف وہ چھڑکاؤ، جان پر کھل کے چھڑکاؤ کر رہے ہیں کہ کوئی وبا اس کے اندر آ بھی گئی ہے تو کم سے کم وہیں رہے، ابھی دبی رہے، اور اس کی سخت ضرورت اس ملک کو پڑ گئی ہے، جو مال منگایا تھا کھانے کا، پینے کا، ادھر کا ادھر کا، دنیا کا ٹھکانہ کا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال دیکھیں نا کتنے کے دیوالیہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت سے ملک جو آگے جا رہے تھے اس وقت ان کی حالت خراب ہے، کوئی روکنے گیا ہے؟ اقوام متحدہ نے پاس کیا کہ فلاں ملک کا بائیکاٹ کرنا ہے، دواؤں کا بائیکاٹ کرنا ہے، غذاؤں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی نقص ہو رہا ہے، وَالْأَنفُسِ، اور جان بھی چلے جا رہے ہیں کہ نہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں، جانے بھی جا رہے ہیں۔
वस्समरात, फलों को भी खाने में लोग एहतियात कर रहे हैं कि अब वो नहीं चलेगा, वहां का ऑस्ट्रेलिया का जो आ रहा है वो पता नहीं किन किन समुद्रों से होकर है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा नहीं फैला है, लेकिन पता नहीं कहां कहां से आ रहा है कि नहीं। एक पर एक दुनिया सहम गई है, दहल गई है। तो वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए क्या है? अल्लाह जल्ल शानु क्या फरमाते हैं? आजमाते हम हैं तो नुस्खा भी हम ही बताते हैं कि ऐसे में सब्र से काम लो। मुझे हदीस याद आ रही है, कई हदीसें थी लेकिन बात खत्म हो रही है। मैंने ऐलान करवा दिया कि जुमा थोड़ा सा मुख्तसर खुतबा दिया जाए, और भी लोगों की तजवीज़ थी लेकिन मैं ही लंबा कर दिया, क्या करेंगे। उसमें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें हैं ताउन के सिलसिले में। वबाई बीमारी जब फैलती है ना, तो उसमें यह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब किसी वबा फैले किसी मुल्क में, किसी गांव में, किसी शहर में, और तुम उसी में मौजूद हो, तो निकलो नहीं वहां से। हाँ, पहले फरमाया आपने कि जब किसी कौम में हो तो वहां दाखिल मत हो, वहां जाओ नहीं, भूल के मत जाना। और कहीं हो और उसी में हो गया, उसी शहर में, उसी गांव में, उसी मुल्क में, तो कहा कि वहां से निकलना नहीं, हरगिज़ मत निकलना। तो अब लोगों को समझ में आता है। इसका तो कहने लगे मौलाना ये हदीस कहाँ से छुपा कर रखते हैं? मैंने तो इतनी मशहूर है कि मैंने बचपन में सुन लिया। कैसे कहते हैं छुपा कर रखते हैं? और वो भी बुखारी की हदीस। मेरा हाफजा खता नहीं कर रहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, नहीं उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं कोई कर सकता है। तो चलो, तो अब ये बताइए कि अब इस वक्त दुनिया को जैसे खबर लगी कि ये तो मुसलमानों के यहाँ ये हदीस है पहले से, ये तो बड़ा अजीब मसला है भाई। हाँ, और यहाँ दुनिया हिंदुस्तान में 20 25 और पता नहीं कितने लाख हमारे जैसे नेक जवानों ने, नेक कराऊं सुलझे हुए अच्छे जवानों ने क्या किया, फट फट लिखा कि फला काफिर मुल्क तो बड़ा जुर्रत के साथ ला रहा है, ले जा रहा है, लेकिन फला इस्लामी मुल्क ऐसे कर रहा है। अब कम से कम नहीं जानते, जहालत है, तो इतना जल्दी बोलना नहीं चाहिए। दुनिया के मुल्कों ने जब यह हदीस सुनी तो कहा कि क्या चीज इस्लाम भाई, 1400 साल जंगल में रहने वाले बेपढ़े लिखे लोग ऐसा थे, ऐसा कहा है। और उसको चाहे तो ये कहता अल्लाह की मर्जी कोई नहीं जानता, अल्लाह की मशीयत क्या, वुजू करना है, कितने 100 फायदे हैं हम नहीं जानते, अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने फायदे हैं। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि बार बार धुलो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाक में ऐसे न करो, ऐसा इतना कौन अंदर ले जाते हैं, यहाँ तक ले आओ, कम रखो। ये खैशुम है ना, यहाँ तक पानी 3 मरतबा जोर से जाए और उससे ज्यादा झटके से आए, है कि नहीं है? कहाँ है वायरस और दुनिया के फायरस, ये है कि नहीं मौलाना? और यहाँ बिल्कुल यहाँ तक साफ करना है, गरारा, हाँ, कुल्ला करना, मज़मज़ा, हदीस में मज़मज़ा है, समझे कि नहीं समझा? पता नहीं तर्जुमा थोड़ा सा ढीला कर देते हैं हम लोग, हैं, जिन्हें ऐसा ना कि आप इतना ज्यादा वो करने के वही हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हदीस है कि ऐसा ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा जल्दी से मैं एक बात और कह देता हूँ। अल्लाह के प्यारे हज़रत उमर इब्न खत्ताब का नाम सुना कि नहीं सुना? क्या उमर इब्न खत्ताब भाई, मुझे तो दुनिया में नहीं नजर आता ऐसा कोई, ऐसा हुक्मरान नजर नहीं आता, ऐसा वली नहीं नजर आता, ऐसा जाहिद नजर नहीं आता। हाँ, उम्मत में अबू बकर थे, उनकी तो बात ही अलग थी, उनका क्या पूछना था। तो शाम में, यही शाम सीरिया जिसको बर्बाद कर दिया, वायरस एक आया था, हम सोए हुए हैं, खूब सोए हुए थे, ऐसे सोए हुए थे, कुछ पता नहीं था, बर्बाद हो गया अपने ही हाथों, ठीक है। वहीं पर ताउन फैल गया, हैजा और इसी तरह का वायरस सब फैल गए। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वहां के गवर्नर से सुना ही होगा किस्सा वहां का, वो किस्सा जवानों को मालूम हो, बूढ़ों को मालूम हो, मौलवियों को मालूम हो, मस्जिद के मुतवल्लियों को मालूम हो, जमीयतों और जमातों के जिम्मेदारों को मालूम हो, किसी दिन कुछ हो ही नहीं, झगड़ा न रगड़ा हो, न बीच में लड़ाने वाले। बहरहाल उबैदा बिन जर्राह ने
کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص کے، کہا کہ نکلنا چاہتے ہیں، یہاں سے طاعون آ گیا، کہا کہ وہیں رکے رہو، کہاں جا رہے؟ ہاں نہیں کہا کہ ہم تو جائیں گے، کہا کہ اللہ پر یقین نہیں، کہا کہ تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا۔ ان سے زیادہ تگڑا والا ایمان ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ہاں انہوں نے کیا کہا کہ ارے جس چیز کو جس تقدیر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، اسی تقدیر سے میں کہتا ہوں کہ ویسی جگہ نہیں جائیں گے۔ تقدیر یعنی اللہ نے جو متعین کیا کہ جہاں آگ ہے مت کودو، تو نہیں کودیں گے، نہیں کودیں گے تو نہیں جلیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور جس تقدیر میں لکھا ہے کہ ضرور جلنا ہی ہے، کودنا ہی ہے تم کو، تو کہا کہ نہیں، وہاں اسی جس تقدیر سے آپ کہہ رہے ہیں بھاگنے کی بات، اسی تقدیر نے ہم کو کہا کہ بھاگے رہو، بچے رہو، وہاں مت جانا، ایسے احتیاطی تدبیر کر لینا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ وہ اسی تقدیر کی وجہ سے ہم بھاگ رہے ہیں، وہاں نہیں جا رہے ہیں، وہاں سے نکل جا رہے ہیں، دور ہیں تو دور ہی رہیں گے، اس کو نہیں ہوں گے، سمجھا؟ تو یہ بہت احتیاطی تدابیر جو شریعت اور اسلام نے سکھائے ہیں ان سب موقعوں سے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کے راضی توکل ادھورا نہیں، یہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کے ایک پر ایک لوگ ہیں، بھائی کچھ ماننے کے لیے بھی بنو، اور مسلمان تو صرف ماننے کے لیے بنا تھا، چھوڑ دو کسی پر، ملا پر چھوڑ دو، ان پر چھوڑ دو، ان پر چھوڑ دو، اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو کہنے لگے صاحب کہ جماعت کی نماز لڑ رہے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کہاں کیا مسئلہ ہے، کہا کہ ایک ساتھ چھڑ دیا بحث، اب عرب میں بھی عجم میں بھی دنیا میں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں بھی جماعت نہیں چھوڑی، اور اسی سفر میں کیا کہا دیا آپ نے؟ تھوڑی وہ بارش ہو گئی، تھوڑی کیچڑ ہو گیا تو کیا کہا آپ نے؟ صلوا فی رحالکم۔ دیکھیے مولوی جب تقریر کرنے پر آتا ہے نا، قلم چلاتا ہے تو بڑا جوشیلا ہو جاتا ہے، تو مطلب کی چیز مل گئی، اور دوسری ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ یہی حال ہر آدمی کا ہے، مولوی کی نام لے رہا ہوں، نہیں ہم کو اگر کوئی آپ سے بحث کرنی ہو تو ہم ویسے ہی کریں گے، ایک وکیل سے بحث کرے گا، ایک تاجر سے بحث کرے گا، ایک باپ بیٹے سے بحث کرے گا، نعوذ باللہ یہ بحث کیا چیز ہے جی؟ ما اوتی القوم الجدل الا اہلکوا، جو قوم بحث و مباحثہ میں الجھا دی گئی اس کو بربادی ہونا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہوا، کسی نے کہا کہ سفر میں بھی معاف نہیں ہوا، عین جہاد میں تو ٹھیک ہے، اور عام حالات میں بالکل نارمل میں اپنے اپنے خیمے میں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بس نکل کر کے نماز پڑھ لینی ہے، صرف بارش تھوڑی ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ صلوا فی رحالکم، اذان دو اور اس میں کہو کہ جب صلوا فی حی علی الصلاۃ کے بدلے کیا کہو؟ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں جماعت کی اہمیت ختم ہو گئی، ہاں؟ اللہ حکمتوں کو جانتا ہے، وہاں رہنا، وہاں جماعت کو بنائے رکھنا اللہ کو مقصود ہے، اللہ کو محبوب ہے کہ نہیں؟ مفید ہے، اس لیے وہاں تلواروں کے چھاؤں میں بھی جماعت، اور یہاں آرام سے سفر میں بیٹھے ہیں، اپنے خیمے سے نکل کے چلے جانا، اس خیمے سے نکل کے بیچ میں آ جانا ہے، تو وہاں کیا کہا؟ صلوا فی رحالکم۔ کہا مولانا ادھر تو ذہن نہیں گیا، میں نے کہا اللہ کی حکمتیں ہیں، ایک چیز لے کر کے تم اس طرح سے آپس میں الجھو گے، کیسے کام بنے گا؟ لوگوں یہ دین تو سراسر حکمت تھا، لوگوں کو دکھانے آیا تھا، 100 طرح کی باتیں آئے تو 1 منٹ میں سلجھانے آیا تھا، لیکن گر ہمی مکتب و حمیم اللہ کار فضا تمام خواہ شد، اگر ہماری یہی حالت رہی تو پھر سب پڑھنے پڑھانے کا اور مسئلے کو سلجھانے کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ جل شانہ امت مسلمہ کو، ساری انسانیت کو، ملک و ملت کو ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ فرما دے۔ خاص طور پر یہ دنیا میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو وائرس اور کرونا وائرس، اس کی تمام ہلاکت خیزیوں سے، اس کے شر سے اللہ جل شانہ پوری امت کو، پوری انسانیت کو محفوظ فرما دو۔ اللہ جل شانہ جو اس میں حدیث کے وقت نہیں سنانے کا ہے، ایسا نے پوچھا تھا کہ طاعون میں کوئی کہا کہ طاعون میں کیا مرے؟ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ بھیجتا ہے قوموں کو ٹھیک کرنے کے لیے،
اور اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہوئے تو کب ٹھیک ہو گئے, اور زیادہ تم برباد ہو رہے ہو, پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہو, کیسے لڑ رہے ہو, کیسے یہ کر رہے ہو, آنسو نہیں نکلے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنی آواز کو تھوڑا پست نہیں کیا, تم اور زیادہ ایک دوسرے سے اکڑ کر کے بحثیں کرتے ہو, مسئلے پیدا کر رہے ہو, اختلافات اجاگر کرتے ہو. کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, دیکھو جو اس میں مرا. کہا کہ اللہ کی رحمت ہے مومن کے لیے, رحمت للمؤمنین. عذاب آیا تھا لیکن مومنین کے لیے کیا ہوا؟ صبر, شکر, اللہ کی طرف رجوع. کہا کہ میری پیاری بیوی کیا جانتی ہو تم, جو ایمان والا ہوگا نا یہ عذاب اللہ کا صاف رحمت ہے. اور اس کے بعد صابرا محتسبا, کہا کہ صبر سے کام لیا اور اللہ سے اجر کی نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا آئی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن تیرے رضا سے ہم رضامند ہیں رب العزت الجلال. اور اس میں اگر گئے اتنے بڑے طوفان میں تو جتنا بڑا طوفان ہے اتنا ہی بڑا اجر بھی ہے. یہ سوال کی نیت کر لی. کہا کہ کیا کوئی حاجی صاحب, غازی صاحب, نمازی صاحب ایسے ہوں گے؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو دیکھا دونوں صورتوں میں کیا ہے, رحمت کی رحمت بنا کے رکھیے ایسے. اللہ جل شانہ جو مریض ہو, اللہ جل شانہ, ہمارے اس مسجد کے متولی بھی مریض ہیں فل پرویز, اللہ ان کو, اور جتنے جہان میں جس مرض میں بھی جو بھی ہو اللہ جل شانہ اس کو شفائے کلی عطا فرما دے. ایک ایک ملک سے اللہ تبارک تعالیٰ, ایک ایک گھر سے, ایک ایک فرد سے اللہ جل شانہ اس ذریعے توبہ استغفار کے ذریعے, اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے, بھائی بندی کے ذریعے سے, ایک دوسرے کی فکر مندی کے ذریعے سے, احتیاطی تدابیر کسی کے ذہن میں بھی آتا ہے, ڈاکٹر کے, انجینئر کے, حکیم کے, گھر کے بوڑھی اماں کے جو حیضہ کا کوئی زمانہ دیکھے ہوں گے کسی زمانے میں تعاون کا, ان کے کسی نسخے سے, تدبیر سے. اور ہم تو دیکھتے تھے کہ اس وقت ہم بچوں کو ایک چھوٹا سا حیضہ آیا تھا اس علاقے میں بہار کے, تو ایسی ایسی دعائیں کہ آج بھی وہ دعائیں ہم لوگوں کو یاد ہیں بچپنے میں. بعد میں اس میں تھوڑا سا کچھ نمک مرچ بھی تھا, اب سمجھ میں آیا کہ وہ حدیث میں نہیں ہے, لیکن رجوع سکھایا جاتا تھا. ہر کانپتی تھیں عورتیں, ہم نے دیکھا ہے مائیں کیسے. آج اس کا کوئی نہیں, اگر ہے تھوڑا سا تو اللہ کی طرف رجوع کے نام پر ایک ڈھکوسلا ہے, وہ کیوں نہیں کرتے, مسجدیں ایسے کیوں نہیں بھرتی, ویسے کیوں نہیں بھرتی, اور گھر کے کونے میں زاویے میں پوری رات بجے سے سوئے رہے. اس مصیبت کے آنے سے پہلے کبھی روئے تھے؟ کل کی رات میں اور آج کی رات میں فرق ہے کہ یہ گال رکھا تو آنکھوں سے تکیہ بھیگ گیا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں صبح ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں کون سی آفت لا دے. وہ چیز کل کی جاہل عورتوں میں تھی, بوڑھوں میں تھی, جوانوں میں تھی, بچوں میں تھی, وہ چیز نہیں پیدا ہو رہی ہے. البتہ اختلاف اور سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ جل شانہ ہم کو اس داخلی سے بھی, اللہم نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن, اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی, اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے فتنوں, ہر طرح کی مصیبتوں اور دشمنوں اور آفات سے ہم سب کو حقیقی طور پر محفوظ فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ.